الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، محترم دوستوں اور باوقار علماء کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے صدر جلسہ حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بڑی قیمتی باتیں کی ہیں، اور آپ کے سامنے اسٹیج پر ہم سب کے محبوب مقرر حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب قاسمی راجپوری تشریف فرما ہیں۔ ان کا تفصیلی اور ایمانی نورانی خطاب آپ کے سامنے ہوگا۔ مجھے دعوت دی گئی ہے، اس کی تعمیل میں 4 یا 5 منٹ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حضرات گرامی، آج سے صدیوں قبل سرزمین عرب میں پیغمبر اسلام آقائے نامدار تاجدار مدینہ محسن انسانیت سرور کونین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو ظلم و جبر کے ماحول میں پروان چڑھے ہوئے لوگوں کو اور ہر طرح کے فتنہ و فسادات اور خرافات میں مبتلا لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی دعوت دی، توحید کا پیغام بلند کیا، اور اللہ کے بندوں سے یہ تقاضا کیا کہ جو تمہارا خالق و مالک ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جس کی بندگی کرنا انسانوں کے لیے ضروری ہے، اس اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، اس اللہ پر ایمان لے آؤ، اور کفر و شرک کی تاریک گھٹاؤں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آ جاؤ۔ عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، ایک شاعر کہتا ہے عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ اس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اسلام کی صدا بلند کی، جس کو ایک شاعر کہتا ہے اللہ سے رشتے کو جوڑا باطل کے طلسموں کو توڑا، اللہ سے رشتے کو جوڑا باطل کے طلسموں کو توڑا، خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے۔ اس پرخطر ماحول کے اندر ایمان کی شمع جلائی، اور وہ شمع ایسی جلی کہ سرزمین عرب سے نکل کر عرب کے صحرا اور ایکزار کو پار کرتے ہوئے عجم کے لالہ و زار تک پہنچی، اور پوری دنیا کے اندر وہ پیغام جو ہمارے اور آپ کے آقا محسن انسانیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا اور لوگوں کو دیا تھا، وہ پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچا، اور بے شمار لوگ مذہب اسلام کو ماننے والے بنے، اور آج لوگ اسلام کو مان کر پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہماری اور آپ کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ سچے اور پکے مسلمان بن جائیں، جو پیغام قرآن میں ہمیں ملا ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ہمیں دیتی ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی اور پوری دنیا کی کامیابی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام اس میدان کے اندر جمع ہیں، جن کی دلالت اس بات پر ہے کہ ابھی تک جو پیغام جو تعلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں،
اس پر نہ تو کسی کا اعتراض سامنے آیا نہ کسی کا اختلاف سامنے آیا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی بنیاد ہے، جس کو علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کی صداقت، قرآن کے پیغام کی صداقت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام جو بڑے ہوش مند، بڑے دانش مند، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے، وہ موجود تھے، اور انہوں نے اس اسلام کی حقانیت کو اس وقت قبول کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم یہ پیغام میرے بعد ان حضرات تک پہنچاؤ، ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن کریم جو ہمارے اوپر نازل، جو ہمارے اور آپ کے لیے نازل ہوا، پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اس کی صداقت اور سچائی کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھی، جنہوں نے قرآن کریم کو باقاعدہ وہاں قبول کیا اور اس کی دعوت کو عام کیا۔ ملحدین اور مرتدین یہ اعتراض اسلام پر کرتے ہیں کہ قرآن کی سچائی کی دلیل کیا ہے، ہم کیسے مان لیں اس بات کو کہ قرآن کریم وہ بالکل صحیح اور سلامت موجود ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تغیر نہیں ہوا۔ اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لاکھوں کی تعداد نے قرآن کریم کو تسلیم کیا اور اس کے پیغامات کو سچا مانا۔ یہ ایک الزامی جواب ہے کہ اگر قرآن کریم میں نعوذ باللہ کوئی تغیر، کوئی تبدیلی واقع ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات بابرکات کے درمیان اس کا ثبوت ضرور ہوتا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدا بلند کی تھی اس اسلام کی، ایمان کی، توحید کی، اس کی چنگاری آج پورے عالم کے اندر موجود ہے، اور ہمیں اور آپ کو مکمل طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے۔ بہت دنوں سے اور عرصے سے اس پیغام کو علماء عام کر رہے ہیں، مقررین عام کر رہے ہیں، اور قرآن کے پیغام کو، احادیث کے پیغام کو امت کے درمیان پیش کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو سنا جائے، اور یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو سنا جائے، ورنہ تو نہ کہنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی سننے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سنتے بہت زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ شاید اسی کو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کبھی کہا تھا کہ تمدن تصوف شریعت کلام، تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ تو ہمیں کہنا بھی ہے اخلاص کے ساتھ اور سننا بھی ہے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔